السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی۔ قومی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ٹرمپ کے فیصلے سے لاکھوں ہندوستانیوں پر ملک بدری کا خطرہ، امریکہ میں خیام پذیر تارکین وطن تشویش سے دوچار۔ عبادت گاہوں کا قانون، شاہی مسجد کمیٹی نے مرکز کے جواب داخل کرنے کے حق پر روک لگانے کی سپریم کورٹ سے کی درخواست، جان بوجھ کر جواب داخل کرنے سے گریز کا بی جے پی حکومت پر لگایا الزام۔ وقت میں ترمیم کے ذریعے ایسا قانون بنایا جائے گا جس سے غریبوں کو فائدہ ملے، جے بی سی کے چیئرمین جگدمبا پال کا دعویٰ۔ پراسرار بیماری کا پتہ چلانے کے لیے ماہرین کی ٹیمیں جموں کشمیر کے راجوری ضلع پہنچ گئیں۔ ایک ہی مہینے میں 17 اموات سے عوام خوفزدہ، علاقے میں دہشت کا ماحول۔ اردو زبان کے فروغ کے لیے سنجیدہ کوششیں ناگزیر، جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کا احساس، نئی نسل کو اردو کی مٹھاس سے روشناس کرانے کے لیے مسلسل اقدامات کی ضرورت پر دیا زور۔ سیف علی خان اسپتال سے ڈسچارج، 1 مہینے تک مکمل آرام کرنے کا ڈاکٹروں نے دیا مشورہ۔ یہ تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ ٹرمپ کے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق فیصلے کا براہ راست اثر ہندوستانیوں پر بھی پڑنے والا ہے، جس نے لوگوں میں زبردست تشویش اور فکر مندی پیدا کر دی ہے۔ یہ فیصلہ غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن پر خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ اس حکم کے تحت لاکھوں غیر قانونی یا عارضی دستاویزات رکھنے والے غیر ملکی شہریوں پر کارروائی کی جا رہی ہے، جس میں بڑی تعداد میں ہندوستانی بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ میں غیر قانونی دستاویز کے ساتھ رہنے والے ہندوستانیوں کی تعداد تقریباً 7,25,000 ہے۔ ٹرمپ کے اس حکم کے تحت یہ لوگ کارروائی کے دائرے میں آ سکتے ہیں، جس سے انہیں امریکہ سے باہر نکلے جانے کا خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی غیر قانونی تارکین وطن کا تیسرا سب سے بڑا گروپ ہے۔ ان میں سے کئی لوگ فلوریڈا، ٹیکساس، نیو یارک اور نیو جرسی میں رہ رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 287 معاہدے کے تحت مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہوم لینڈ سیکورٹی کے تحت غیر ملکیوں کی جانچ، گرفتاری اور حراست کی اجازت دی ہے۔ یہ قدم غیر قانونی طور پر رہ رہے تارکین وطن کی پہچان اور کارروائی میں مقامی ایجنسیوں کے کردار کو اہم بتاتا ہے۔ متھرا اتر پردیش کی شاہی مسجد کمیٹی نے مرکزی حکومت پر عبادت گاہوں کے قانون کے جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر جان بوجھ کر اپنا جواب داخل نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ایک عرضی داخل کر کے سپریم کورٹ سے فریاد کی ہے کہ مرکز کے اس حق پر روک لگا دی جائے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ چونکہ مرکزی حکومت کئی مواقع فراہم کرنے کے باوجود اپنا جواب داخل کرنے میں ناکام رہی ہے، اس لیے کمیٹی نے عدالت سے درخواستوں پر جواب دینے کے مرکز کے حق پر روک لگانے کا حکم پاس کرنے کی درخواست کی تاکہ اس معاملے میں کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان سرکار جان بوجھ کر اپنا جوابی حلف نامہ جواب داخل نہیں کر رہی ہے، جس کا مقصد موجودہ ریٹ پٹیشن اور منسلک ریٹ درخواستوں کی سماعت میں تاخیر کرنا ہے۔ اس سے عبادت گاہوں کے قانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی مخالفت کرنے والوں کو روکا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے عدالتوں میں زیر التوا معاملوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ منگل کو سپریم کورٹ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہائی کورٹس میں عارضی ججز کی تقرری کی جائے۔ یہ جج مستقل جج کی صدارت والی بینچ میں شامل ہو کر فوجداری معاملوں سے جڑی اپیلوں کو نمٹائیں گے۔ اس کے لیے آئین کی دفعہ 224(a) کا حوالہ لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس سوریہ کانت کی خصوصی بینچ نے کئی ہائی کورٹ میں زیر التوا فوجداری معاملوں کے عدد و شمار کا حوالہ دیا اور کہا کہ صرف الہ آباد ہائی کورٹ میں 63,000 فوجداری اپیلیں زیر التوا ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کچھ ہائی کورٹس میں ایک جج کے نام پر بہت زیادہ معاملے زیر التوا ہیں۔ بینچ نے مشورہ دیا کہ فوجداری معاملوں سے جڑی اپیلوں کے معاملے کی سماعت میں ایک مستقل جج اور ایک عارضی جج کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایودھیا میں موجود جے پی سی کے چیئرمین جگدمبا پال نے وقت ترمیمی قانون کو غریبوں کے لیے فائدہ مند اور تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں ایک بڑی ذمہ داری دی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ ایسا قانون بنایا جائے جس سے غریب عوام کو وقف کا حقیقی فائدہ ملے۔ انہوں نے بتایا کہ لکھنؤ میں ہونے والی میٹنگ اس قانون پر مشاورت کے سلسلے کی آخری ملاقات تھی۔ اس سے قبل وہ پورے ملک کا دورہ کر چکے ہیں، جن میں مہاراشٹر، گجرات، تلنگانہ، چنئی، کرناٹک، آسام، اڑیسہ، بہار
اور اتر پردیش شامل ہیں۔ پال نے کہا کہ رپورٹ مکمل ہو چکی ہے اور مختلف ریاستوں کے وقف بورڈ کے اراکین سے تجاویز طلب کی گئی ہیں۔ اب 24 اور 25 تاریخ کو ہونے والی ملاقات کے بعد یہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام ارکان باہمی اتفاق سے ایک بہتر قانون اور مناسب ترمیم پر راضی ہوں گے۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان 6 دن بعد اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر پر واپس پہنچ گئے ہیں۔ 15 جنوری کی رات نامعلوم شخص نے گھر میں داخل ہو کر ان پر جان لیوا حملہ کرا تھا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اگر چاقو 2 ملی میٹر اور آگے لگا ہوتا تو ان کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی یا وہ فالج کا شکار ہو سکتے تھے۔ تاہم شدید زخموں کے باوجود وہ خود چل کر اسپتال پہنچے تھے۔ اسپتال پہنچنے کے بعد ان کی 6 گھنٹے طویل سرجری ہوئی۔ ہوش میں آنے کے بعد سیف نے ڈاکٹروں سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا وہ اپنے قدموں پر چل سکیں گے اور جم جا سکیں گے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کب سے دوبارہ شوٹنگ شروع کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں 1 ماہ تک مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے اور جم کرنے یا وزن اٹھانے سے منع کیا ہے۔ جموں کشمیر کے راجوری ضلع کے ایک گاؤں بدھال میں ایک پراسرار بیماری نے پورے علاقے کو دہشت سے دوچار کر دیا ہے۔ اس گاؤں میں محض 1 مہینے میں اس پراسرار بیماری کے نتیجے میں ایک کے بعد ایک 17 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جموں کے بڑے اسپتال کے ڈاکٹرز بھی اس خوفناک بیماری کے بارے میں تشویش سے دوچار ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک اس بیماری کا سراغ نہیں لگا پائے۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ گاؤں پر کسی بھوت یا بھوت پریت کا سایہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ایک کر کے لوگ مرتے جا رہے ہیں، کیا بچے کیا بڑے۔ اس بیماری نے سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بیماری کی دہشت کے نتیجے میں گاؤں والے گاؤں چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایک بچی کی موت کے بعد حکام نے مرکز سے مدد مانگی تھی، جس کے بعد چندی گڑھ سے ماہرین کی ایک ٹیم اس بیماری کا پتہ چلانے کے لیے گاؤں پہنچ گئی ہے۔ بدھال اب بڑی بڑی ایجنسیز آئی ہوئی ہیں، ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز آئی ہوئی ہیں، ہمارے فورینسک ڈپارٹمنٹ چندی گڑھ سے ہیں، لکھنؤ سے ہیں، اور MHA کی ٹیم بھی آئی ہے، ہماری ٹیمز اپنی کام کر رہی ہیں، اور سبھی کا اب ایک ہی پرپز ہے کہ اس کا کارن کھوجا جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اتنی بڑی ایجنسی ہیں، ہمارے دیش کے بڑے بڑے ادارے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں بتائیں گے کہ کس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ 17 ڈیتھ جو ہوئی ہے سر، ان میں کیا پایا گیا ابھی تک، کس طرح کے؟ دیکھیے، ایک کامن فیکٹر میں نے دیکھا ہے کہ جتنی ڈیتھ ہوئی ہیں ان میں دماغ کی انوالومنٹ رہی ہے، جسے لیکو انکیفیلوپیتھی کہتے ہیں، برین کا نروس سسٹم ڈیمیج ہوا ہے۔ اور ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم ڈیتھ کی بجائے اب ہم ریکوری کو کوئی نہیں بتا رہا ہے، ہم صرف ڈیتھ کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میڈیکل کالج راجوری میں 9 پیشنٹ ایڈمٹ ہوئے تھے، 9 پیشنٹ ور ایڈمٹڈ، جو ہم نے اپنے پاس رکھے تھے، جن کو MRI کی ضرورت نہیں پڑی اور ارلی سٹیجز میں آ گئے۔ اس 9 پیشنٹ میں جو ہمارے پاس تھے، ہم نے 5 ریکور بھی کیے ہیں۔ تو میں آپ کے مادھیم سے بولنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بتائیں کہ ریکوری بھی ہوئی ہے، سبھی ڈیتھ نہیں ہوئی ہیں، 9 میں سے 5 ریکور بھی ہوئے ہیں جو جلدی آ گئے ہیں۔ تو اسی لیے میں کل بدھال میں نے لوگوں سے بات بھی کی اور ہم نے پریونٹیو CT اسکین بھی کیے کئی لوگوں کے لا کے، کہ اگر جلدی آتے ہیں تو اس میں دوائی جو بھی ہے وہ اثر کرے گی، لیکن ایک بار دماغ کی انوالومنٹ ہو جائے گی تو ریکوری مشکل ہو جاتی ہے۔ بڑے پیمانے پر ٹیمیں آئی ہوئی ہیں آل اوور انڈیا سے، تو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ۔ جی، دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ہماری جو اپنی UT کی سرکار ہے اور جو ہماری مرکزی سرکار ہے، دونوں بہت ہی اس کو سیریسلی لے رہی ہیں، اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ پہلے انسیڈنٹ کے بعد سے ہی بڑی بڑی ٹیمیں آنا شروع ہو گئی، اور اب تو MHA کی ایک ٹیم ہے، ان میں بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے سائنٹسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہمیں کارن کا پتہ چلے گا جلدی سے۔ کس طرح کی تیاری ہے سر ابھی؟ کوئی اگر اور پیشنٹ آتا ہے تو اس کے لیے آپ خدا سے تو یہی ہے کہ اوپر نہ آئے، لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اب اس کے بارے میں کوئی ٹھوس قدم اٹھا رہی ہے، جیسے لوگوں کو ہم اویئرنیس زیادہ کریں گے، ہمارے میڈیکل کالج کی ٹیمز بھی جائیں گی، ان کو ایجوکیٹ کریں گے، اور یہ تھوڑی سی بتائیں گے کہ چیزوں کا کھانے پینے کا آدان پردان نہ کریں، اپنا بنائیں۔ ینگ ڈرامٹسٹ سوسائٹی نے وادی میں اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز میں ایک شعری مقابلہ و مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس تقریب کا مقصد اردو ادب کی اہمیت کو زندہ کرنا تھا، جو خطے کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ اردو جموں کشمیر کی سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے، اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور یہ ہندوستان سمیت وسطی ایشیا میں بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ تاہم جدیدیت اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی آمد کے ساتھ زبان کی مقبولیت میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اس کے باوجود وادی کشمیر میں اردو سے محبت کرنے والے اس زبان کی فروغ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ مشاعرے کی تقریب اس کا منہ بولتا ثبوت تھی، جس میں اردو کے ممتاز شعراء اور نوجوان شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس تقریب میں نوجوان شاعروں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے
اور اپنی نظمیں سنانے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کیا گیا۔ شرکا پرجوش تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس طرح کی تقریبات ضلعی سطح پر منعقد کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بالخصوص نوجوان کو شامل کیا جا سکے۔ اردو زبان ایک بہت ہی پیاری اور خلوص بری زبان ہے، بہت اچھی زبان ہے۔ یوں تو ہم ہر ایک لینگویج کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، بٹ جو اردو میں لطف ہے، جو اردو میں انداز ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ ہماری اپنی زبان مادری کشمیری ہے، بٹ جو سکون اردو بولنے میں آتا ہے، جب ہم اردو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک الگ دنیا میں ہیں، ہم خود کو وہ ڈفرینٹ ورلڈ میں فیل کرتے ہیں، کیونکہ جو انداز بیان، جو مزہ اردو بولنے میں آتا ہے وہ اور کسی زبان میں نہیں آتا ہے۔ اور اردو زبان ہر جگہ مشہور ہے، پہلے بھی مشہور تھی، آج بھی مشہور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مشاعروں کی جس طرح پہلے میں کہوں گا ازل سے جتنی اہمیت تھی آج بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ ہم جب بھی کبھی مشاعرہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس میں شریک ہو پائیں مشاعرے میں، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کبھی جگہ کم ہوتی ہے یا ہم ایک ساتھ تمام شعراء کو اکاموڈیٹ نہیں کر پاتے، تو ہم ان کو مرحلہ وار موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں، چاہے وہ ینگ جنریشن کے شعراء ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، تو ہم بار بار موقع دیتے رہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس زبان کے فروغ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میں یہی کہوں گا کہ میں خود صاحب کتاب ہوا ہوں تو اس اردو کی وجہ سے ہی ہوا ہوں۔ حالانکہ جب میں نے 10th پاس کیا تو اس کے بعد میں نے نان میڈیکل سبجیکٹ لیا تھا، لیکن وہ 2 سال سمجھو کہ میری زندگی کے سب سے بھیانک 2 سال تھے۔ پھر میں نے واپس اردو کی کشتی میں پیر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عطا کیا، اور لکھنؤ اکیڈمی نے میرا مجموعہ چھاپا سراغ منزل کے نام سے، جس کا پہلا ایڈیشن صرف 7 دنوں میں بکا، اب اس کا دوسرا ایڈیشن منظر عام پر آ چکا ہے۔ تو اردو کی وجہ سے مجھے شہرت ملی، اللہ کا فضل ہے کہ دولت ملی، اور وہ نام ملا کہ جو شاید مجھے کوئی دوسرا سبجیکٹ، کوئی دوسرا مضمون یا کوئی دوسری زبان۔ سری لنکا نے 41 ہندوستانی ماہی گیروں کو رہا کر دیا ہے۔ یہ ماہی گیر ستمبر 2014 میں بین الاقوامی سمندری سرحدی لائن عبور کرنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے تھے۔ آج حکام نے اطلاع دی کہ یہ مچھیریں چنئی ہوائی اڈے پر پہنچ چکے ہیں۔ رہائی کے بعد منگل کی رات دیر گئے ماہی گیروں کی واپسی ہوئی۔ تمل ناڈو ساحلی پولیس کے مطابق چنئی پہنچنے پر انہیں شہری شناخت کی جانچ، کسٹمز کارروائیوں اور دیگر رسمی مراحل سے گزرنا پڑا۔ تمل ناڈو ماہی گیری محکمے نے ماہی گیروں کا استقبال کیا اور انہیں ان کے گھروں تک لے جانے کا بندوبست بھی کیا۔ اس سے قبل سری لنکا نے 15 ماہی گیروں کی ایک اور گروپ کو رہا کیا تھا جو 16 جنوری کو ہندوستان پہنچنے والے تھے۔ گجرات کے سورت شہر میں اپنے سب سے بڑے اور جدید ترین انڈر پاس مکمل ہو چکا ہے، نقاب کشائی کے لیے تیار ہے۔ سورت کا یہ انڈر پاس شہر کی بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں ایک اہم قدم ہے۔ گجرات حکومت اور سورت میونسپل کارپوریشن کی مالی اعانت سے تیار اس پروجیکٹ کا مقصد ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرنا اور ریلوے پھاٹکوں سے تاخیر کو کم کرنا ہے۔ 500 میٹر پر پھیلے ہوئے 180 میٹر پر محیط انڈر پاس کے ساتھ اس میں تازہ ہوا کو یقینی بنانے اور گاڑیوں کے دھوئیں کو کم کرنے کے لیے کئی کروڑوں کی مالیت کا جدید سسٹم بھی بنایا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ سورت کو اسمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کے لیے گجرات کی جاری وابستگی کا حصہ ہے۔ ان کو یہاں سے لمبت جانے کا ہے، لمبت جانے کے لیے تو بہت بیسٹ ہے، کم سے کم تمہارا 2-3 کلومیٹر کا ویسے فرق پڑ سکتا ہے، ڈفرینس پڑ سکتا ہے۔ دوسری بات تو ایسی ہے کہ یہاں جو ریلوے کا پھاٹک ہے وہ میرے خیال سے بند ہو جائے گا، اس میں بھی گورنمنٹ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں 3 تمہارے سرور کم ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا فائدہ بچوں کے لیے ہوا، کیونکہ اسکول کے کافی بچے یہاں سے لمبا ساروجنک اور عثمان اسکولوں میں جاتے ہیں، اور بچوں کی سرکشا کے لیے بہت بڑا ہے، کیونکہ بچے لوگ ریلوے پھاٹک کراس کرتے تھے اور کبھی کبھی اکسمات ہونے، 1-2 اکسمات ہوئے بھی ہے ایسا، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بینیفٹ ہوگا، بچوں کی سرکشا بھی رہے گی اور سمے بچے گا۔ سورت شہر میں کنیکٹیوٹی اچھی ہو، ریل کنیکٹیوٹی اور روڈ کنیکٹیوٹی کو سیف درشٹی سے لوگ یوز کر سکیں، اس ہیتو سے یہ ریلوے انڈر برج بنایا گیا۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور ٹرمپ کے فیصلے سے لاکھوں ہندوستانیوں پر ملک بدری کا خطرہ، امریکہ میں خیام پذیر تارکین وطن تشویش سے دوچار۔ عبادت گاہوں کا قانون، شاہی مسجد کمیٹی نے مرکز کے جواب داخل کرنے کے حق پر روک لگانے کی سپریم کورٹ سے کی درخواست، جان بوجھ کر جواب داخل کرنے سے گریز کا بی جے پی حکومت پر لگایا الزام۔ وقت میں ترمیم کے ذریعے ایسا قانون بنایا جائے گا جس سے غریبوں کو فائدہ ملے، جے بی سی کے چیئرمین جگدمبا پال کا دعویٰ۔ پراسرار بیماری کا پتہ چلانے کے لیے ماہرین کی ٹیمیں جموں کشمیر کے راجوری ضلع پہنچ گئیں۔ ایک ہی مہینے میں 17 اموات سے عوام خوفزدہ، علاقے میں دہشت کا ماحول۔
اردو زبان کے فروغ کے لیے سنجیدہ کوششیں ناگزیر. جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کا احساس نئی نسل کو اردو کی مٹھاس سے روشناس کرانے کے لیے مسلسل اقدامات کی ضرورت پر دیا زور. سیف علی خان اسپتال سے ڈسچارج، 1 مہینے تک مکمل آرام کرنے کا ڈاکٹروں نے دیا مشورہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے. مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.